السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چند دن پہلے ایک میسیج آیا ایک خاتون کا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے شوہر کو ہارٹ کا کچھ مسئلہ تھا اور وہ ہارٹ فیلئر ہوا یا میسو ہارٹ اٹیک ہوا، اسٹروک ہوا، واٹ ایور آر دا ڈیٹیلز، ان کا بس سیکنڈوں میں انتقال ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو لوگ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ تمہارا شوہر تمہارے اسے غم دینے کی وجہ سے چلا گیا، یا وہ ہمارے ہاں وہ ایک ہندوانہ باتیں ہیں نا، تو اپنے شوہر کو کھا گئی، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض کبھی ہوئے زندگی میں، جو بھی ان کی شادی کا سپین تھا 25-30 سال، تو اس کے اندر کیا وہ میری وجہ سے ان کو یہ مسئلہ ہوا؟ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے سٹریس فیکٹر، ٹھیک ہے، یعنی انسان کو سٹریس ہو جاتی ہے، وہ سٹریس کی وجہ سے بعض معاملات ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے ایکسپلین کیا کہ جو معاملات آپ کے اور ان کے درمیان آپ کی پچھلی زندگی میں ہوئے، لیکن پچھلے 5 سال سے ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن، اسموتھلی ہر چیز چل رہی تھی اور اس طرح کے معاملے نہیں ہوتے تھے، اور وہ آپ کو چاہتے بھی بہت تھے اور بڑے اچھا آپ لوگوں کا ایک ریلیشن شپ تھا، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ آخرت کی زندگی میں بھی آپ لوگ ساتھ رہیں۔ تو یہ تمام معاملے اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ باتیں اس طرف نشاندہی نہیں کرتی کہ وہ آپ سے کوئی ناخوش تھے۔ اگر وہ ناخوش ہوتے آپ سے تو وہ آپ کو ایسا کیوں کہتے کہ ہم چاہتے ہم آگے والی بھی تمام زندگیوں میں ساتھ رہیں؟ تو اٹ جسٹ ڈزنٹ میک سینس۔ اب یہ وہ لوگ جو آپ کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ڈال رہے ہیں نا، تو اپنے شوہر کو کھا گئی یا وہ تیری وجہ سے فوت ہو گیا، وہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی پہ بلیم تو ڈالنا ہوتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے ان کی عمر زیادہ نہ ہو جس میں وہ انتقال ہوا ہے، تو اب لوگوں کو یہ بھی کبھی ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی چھوٹی عمر میں یا اتنی کم عمر میں کوئی چلا گیا تو ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کو ریزن بنائیں، اور پھر ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بیوی مر گئی تو جو بیوی کے بھائی ہوتے ہیں وہ اس کے شوہر کو ٹارگٹ کرنا شروع کرتے کہ تمہاری وجہ سے ایسے ہو گیا۔ تو اب یہ جو اس طرح کا بلیم گیم کرتے ہیں نا، یہ صرف جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، بعض صحابہ کا انتقال جلدی ینگ عمر میں ہو گیا، بعض صحابیات کا انتقال کم عمر میں ہو گیا، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ صحابہ کو بلیم کرنا شروع کر دیں یا صحابیات کو بلیم کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک جہالت پہ مبنی بات ہے اور اس سے زیادہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ آپ ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں۔ اب کر یہ سکتے ہیں، اچھا 2-3 چیزیں اس سے پہلے، وہ اپنے ان غلطیوں کی جو خاتون نے اپنی جوانی میں کی، اپنی ناسمجھی کی عمر میں کی، جب شادی ہوئی تو بہت کم عمر تھی ان کی، 12-13 سال عمر تھی جو بھی تھی، تو اب آپ کو احساس ہو گیا، آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں، اور یہ احساس بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں جن میں احساس نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کا یہ احساس کا جاگنا دل میں اور آپ کا یوں معافی مانگنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے۔ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو اس طرف گامزن کر رہا ہے اور آپ کو اچھائی کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور آپ اچھی چیزوں کی طرف آ رہی ہیں۔ جو معاملے آپ سے ہوئے اس زمانے میں اس کو میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا، جو بھی معاملے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیپ اٹ دیٹ وے۔ تو اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے اس کے لیے اپنے رب سے معافی چاہی ہے اور آپ اس طرف سے توبہ کر کے بالکل وہ راستہ چھوڑ چکی ہیں بہت عرصہ پہلے۔ تو اس گلٹ کو اپنے اندر آنے نہ دیں کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ بھئی اسی نے تو معافی مانگنے کی توفیق دی ہے، تو توفیق اسی لیے دی ہے نا کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب رہ گیا یہ بات کہ میں اپنے شوہر کے لیے کیا کر سکتی ہوں، اور یہ کہ وہ میرے خواب میں نہیں آ رہے تو کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں، خواب میں نہیں آنا ناراضگی نہیں ہے، اللہ کی مرضی۔ وہ ایسا تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے خواب میں آتے ہیں، اپنی مرضی سے خواب میں نہیں آتے، یا ناراض ہو تو خواب میں نہیں آتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو خواب میں ملاقات کروا دیتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں کراتا، اس کی مرضی، کوئی حکمت ہوگی۔ تو اس طرف تو آپ نے بالکل نہیں جانا کہ خواب میں نہیں آتے تو مطلب ناراض ہے، یہ بھی ایک ایسی بے سر پیر کی بات ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ میں کر کیا سکتی ہوں۔ دعا کریں ان کے لیے کثرت، جب ان کی یاد ہے ان کے لیے دعا کریں، رونے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے جو آپ کریں گی نا وہ ان کو فائدہ دے گی، آپ کا رونا ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ آپ کا رونا تو آپ کی اپنی بھڑاس ہے نا۔ اچھا، اب رونا بہت آ رہا ہے تو اس کیفیت میں اللہ سے دعا کریں، کچھ زیادہ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی نا۔ ان کے لیے دعا کریں، کوئی بھی نیک کام کر سکتے ہیں تو وہ نیک کام اس نیت سے کریں کہ باری تعالیٰ کوئی بھی نیک کام، میں کوئی اس کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں لگا رہا نیک کاموں پہ، کیونکہ نیک کاموں کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے نا، کہ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے وہ نیک کام ہے۔
تو کوئی بھی نیک کام ضروری نہیں اس میں مال انوالو ہو، تو کوئی بھی نیک کام کریں نیت یہ کریں کہ اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا دے، یا یہ کہ یہ اللہ میں یہ نیک کام کر رہی ہوں ان کی طرف سے کر رہی ہوں، تو اسے ان کی طرف سے قبول فرما. تو یہ دونوں کیفیتیں ہو سکتی ہیں. تو پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا دے، یعنی مجھے بھی دے اور ان کو بھی دے. تو اب مجھے بھی دے اور ان کو بھی دے، یعنی کہ کسی کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ 50% ان کو 50% آپ کو نہیں، جتنا آپ کو مل رہا ہے 100% اتنا ان کو مل جائے گا. اور بعض اعمال آپ ایسے کر سکتے ہیں یہ انہی کی طرف سے ہے تو 100% ان کو مل رہا ہے، لیکن آپ کو ان کی طرف سے کرنے کا اجر مل رہا ہے. تو اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ یہی عمل کرنا ہے، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے. کوئی آپ تسبیح کرنے بیٹھے نا، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے، باری تعالیٰ یہ میں ذکر تیرا کر رہی ہوں، 100 دفعہ درود پڑھ رہی ہوں، انہیں ثواب پہنچا دے اس کا. میں 1000 دفعہ استغفار پڑھ رہی ہوں، انہیں ثواب پہنچا دے اس کا. میں 2 رکعت نفل پڑھ رہی ہوں، انہیں ثواب پہنچا دے اس کا. میں نفلی روزہ رکھ رہی ہوں، انہیں ثواب پہنچا دے. میں فلاں غریب کی مدد کر رہی ہوں، انہیں ثواب پہنچا دے. میں مسجد میں پیسہ لگا رہی ہوں، انہیں ثواب پہنچا دے. میں مدارس میں پیسہ دے رہی ہوں، میں کسی یتیم کی کفالت کر رہی ہوں، میں کوئی بھی نیک کام کر رہی ہوں، میں کسی کی مدد کر رہی ہوں، میں کوئی بھی نیک کام کر رہی ہوں، میں that's all I can tell. I mean like اس سے زیادہ آسان الفاظ میں آپ کو کیا کہوں. تو دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کیے رکھیں. اپنے بچوں کے ساتھ، جو آپ کے بچے ہیں، آپ نے کہا آپ کے بچے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. وہ ٹائم جو آپ چاہتی تھیں کہ آپ کا اپنے بچپن میں گزرے اور بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوگی، تو جن چیزوں سے آپ کو ایک محرومی ہے اندر، تو وہ اپنے بچوں میں کو وہ محرومی نہ دیں. اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے بچوں خوش باش جو آپ کو اللہ نے ٹائم دیا ہے نا. یہ بھی ایک ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے. ایک اور بہن کا بھی آیا تھا کہ میرے شوہر نہیں رہے، اب میں زندگی میں جی کے کیا کروں. مطلب ہمارے پرپزز اینڈ گولز آف لائف آر سو لمیٹیڈ. ہمارے جو زندگی کے جو وہ ہندی میں کیا کہتے ہیں آپ اس کو لکشے کہتے ہیں، اردو میں تو ہدف کہتے ہیں، گول انگریزی میں کہتے ہیں. وہ اس کو اتنے چھوٹے سے ہم نے اپنے گولز بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے باہر نہیں دیکھنا. وہ گھوڑا چلتا ہے نا، اس کو ایسے آنکھوں پہ لگا دیتے ہیں پٹی، یہاں وہاں نہیں دے. تو ہم انسان ہیں، گھوڑے تھوڑی ہیں کہ بس یوں ہی چلتے رہیں گے، بدک نہ جائیں. تو اپنی زندگیوں کے گولز بڑے کریں. اللہ نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں، جو اتنی حیات دی ہے، اس میں ان پرپزز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. سوچیں کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور کیا اچھے کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور اس میں اپنا ٹائم لگائیں، ضائع نہ کریں. بیٹھے ہوئے ہیں بس روئے جا رہے ہیں، کچھ بس کرنا کرانا کچھ ہے نہیں. اللہ نے جو وقت دیا اس کو ہنس کھیل کے گزاریں. مطلب خوش رہیں اندر سے. یہ جو آپ کی ایک اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے. اب بہت سارے لوگ ہیں میرے پاس پرسنلی، بہت سارے کیسز آتے ہیں، فیملی میں بھی ایسے کیسز دیکھنے میں ملتے ہیں کہ شوہر کے جانے کے بعد وہ ایسی اداسی والی باتیں، 15-20 سال ہو گئے ہیں وہ خواتین وہ اداسی کے موڈ سے باہر ہی نہیں آ رہی. ان کے پاس لوگ جو بیٹھتا ہے وہ اداس ہو جاتا ہے، وہ یا لے دے کے وہی اداسی والی باتیں، وہی نیگیٹو باتیں، وہ اس کی برائی اس کی برائی، وہ 50-60 سال پرانے جھگڑے لے کے آنا. آئی مین لائک رائٹ. لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جب ساتھ بیٹھتے ہیں، یار forget it یار، 50 سال ہو گئے اس بات کو، 40 سال 30 سال 25 سال ہو گئے. جسٹ موو آن. اللہ نے جب آپ کو ٹائم دیا ان کو ان چیزوں میں ضائع نہ کرے، جسٹ موو آن. تو بہرحال جسٹ موو آن ود اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اور that's basically all I can tell you. Till next time inshallah پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.